السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو اور بہنوں، آج 16th کمانڈمنٹس آف لیڈرشپ ان اسلام کا ایپیسوڈ پیش کیا جا رہا ہے۔ بھائیو اور بہنوں، آج کا جو کمانڈمنٹ ہے وہ اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اس کو فرض قرار دیا ہے، فریضۃ من اللہ غیر مضارم فریضۃ من اللہ۔ اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تلک حدود اللہ۔ دیکھو یہ اللہ کی حدیں ہیں، سرحدیں، باؤنڈریز یا LOC۔ آپ کو معلوم ہے کہ لائن آف کنٹرول دو ملکوں کے درمیان جو ہوتی ہے، اگر کوئی شخص اس لائن آف کنٹرول کے ادھر 1-2 میٹر یا 1-2 میٹر آ جائے، کراس کرنے کی کوشش کرے، تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ آج کا کمانڈمنٹ وہ LOC ہے دوستو۔ اس کے صحیح طور پر نہیں سمجھنے کی وجہ سے، صحیح طور پر اس کو سوسائٹی میں اپلائی نہیں کرنے کی وجہ سے جو فسادات ہیں، وہ فسادات صرف آپ کی زندگی میں نہیں بلکہ آنے والی نسلوں میں بھی منتقل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور چونکہ ہمارے ذہنوں میں جو اسٹیریوٹائپ دین ہے، اس میں عبادات ہی عبادات بھری ہوئی ہیں، اور عبادات سے متعلق جو فقہی مسائل ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی جیسے یہود جو ہے، تالمود ان کی جو فقہی کتاب ہے، جیسے ہمارے اپنے پاس بھی ہوتی ہیں، اس کی اس قدر وہ لوگ فالو کرنے والے تھے کہ تورات کو وہ بھول ہی گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات یعنی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو، جو اللہ کا کلام تھا، اس کو ذہنوں سے ہٹا دیا۔ اس معاملے میں آج کا جو کمانڈمنٹ ہے، اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ وہ علم ہوگا جو سب سے پہلے میری امت میں سے اٹھا لیا جائے گا، ذہنوں سے بھلا دیا جائے گا۔ یہ کمانڈمنٹ بہت اہم ہے دوستو، چونکہ اسلام کا جو مقصد ہے وہ عبادت ساری زندگی کی ایک ایک لمحہ جو آپ کر رہے ہیں وہ عبادت ہی ہے، لیکن صرف مخصوص عبادتوں کو دین قرار دے دینا، اور جو زندگی کے دوسرے اہم ترین مسائل ہیں، بنیادیں ہیں، ان چیزوں کو سیکنڈری قرار دے دینا، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ یہ دین جو ہے یہ بھی صرف ایک فاتحہ، درود، سلام، نماز، روزہ، دعائیں، اگر بچہ نہ ہو تو یہ دعا پڑھی جائے، پیٹ میں کڈنی میں کنکر آ جائے تو یہ دعا پڑھی جائے، بے روزگاری ہے تو یہ دعا پڑھی جائے، یہ جو بن گیا ہے، اس کا سبب ایک ہی ہے کہ یہ دین کیوں آیا تھا، کس مقصد سے آیا تھا، اس کے جو الٹیمیٹ گول ہے اس کے اوپر سے ہماری نظر ہٹ چکی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اسلام دنیا میں جسٹس قائم کرنے کے لیے آیا۔ ہر مسلمان کا جو پہلا فرض ہے، ایک طرف یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، دوسری طرف کونوا قوامین بالقسط، انصاف کو قائم کرو۔ انصاف قائم ہوگا تو آپ کی نمازیں پوری کام آئیں گی، اور اگر انصاف قائم نہیں ہو سکا تو خالی نمازیں پڑھنے سے ستون قائم ہوتے چلے جائیں گے، لیکن اس کے اوپر چھت کبھی نہیں پڑنے والی ہے۔ اسلام ایک اکنامک اسٹیبلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے، اسلام ہر قسم کے فائنینشیل ڈسپیوٹس کے خاتمے کے لیے آیا ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کے لیے سب سے پہلا مسئلہ روٹی سے جڑے ہوئے سارے اکنامک پرابلمس ہیں، سارے ایشوز ہیں، سارے اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں، اس پر اسلام کنٹرول کرتا ہے۔ اور جو اسلام نے ایک ایسا مضبوط نظام دیا ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو جائے تو ایک مورل اور ایک اکنامک ریولوشن آتا ہے، جیسے زکوٰۃ، جیسے صحیح نکاح، مہر اور نان نفقہ، اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ وراثت کا معاملہ سب سے اہم معاملہ ہے۔ ایک دنیا میں واحد مذہب اسلامی ہے جس نے وراثت کی تقسیم اور وصیت کا طریقہ دے کر بے شمار نہ صرف اکنامک یا فائنینشیل ڈسپیوٹس کا خاتمہ کیا ہے، بلکہ پورے خاندانوں کی پراسپرٹی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو آج کا جو 16th کمانڈمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلش دی آرڈر آف انہیریٹنس اینڈ ول، وراثت اور وصیت کے نظام کو قائم کرو۔ یہی ہماری کامیابی کا سب سے بڑا، یہی ہماری دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور نہ صرف دنیا میں، اگر اس سسٹم کو صحیح طور پر قائم نہیں کیا گیا تو یہ بات اچھی طرح یاد رہے کہ اس کے اثرات نیکسٹ جنریشن یہ نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں میں آپ کو ابھی بتاؤں گا، لیکن
آپ کو یہ نظام قائم کرنے کے لیے جیسے دوسرے مسائل ہیں، جہیز کا مسئلہ ہے، انصاف کا مسئلہ ہے، مدرسوں کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، تو لوگ فوری طور پر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو تو لیڈرز کے ہاتھ میں ہے، یہ تو علماء کے کرنے کا کام ہے، یہ تو امیر لوگوں کے کرنے کا کام ہے. لیکن وراثت اور وصیت کا معاملہ دوسرے کوئی نہیں، یہ آپ کے اوپر فرض ہے. ہر فرد اپنے خاندان میں اس سسٹم کو اگر نافذ نہیں کرتا، خود اپنے اوپر نافذ نہیں کرتا، تو پھر اس کی آخرت کو بچانے کے لیے علماء، جماعتیں وغیرہ کوئی دوسرے نہیں آئیں گے، وہ جہنم رسید ہونے والا ہے. کیونکہ قیامت میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا، میں ذرا اس ٹاپک پہ تھوڑا سا آپ کو پچھلی مرتبہ جو کہا تھا اس کو ریپیٹ کر دوں. قیامت میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا، اس کے بارے میں جو اسٹیریوٹائپ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے ہمارے، کہ عبادات کے تعلق سے بات ہوگی، لباس کے تعلق سے بات ہوگی، چہروں کے تعلق سے بات ہوگی. دوستو، قیامت میں پہلے سوال کا کوئی فکسڈ کوسچنئر نہیں ہے کہ آپ نے صرف اس کوسچن پیپر کو حل کر لیا. ہر شخص کا حساب یا ہر شخص سے پہلا سوال اسی کے مطابق ہوگا جو ذمہ داری، جو حیثیت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں دی ہے، وہ ہر ایک کے لیے مختلف ہے. یہ پچھلی مرتبہ بھی ہم پیش کر چکے ہیں. قاضی سے پہلا سوال اس کے فیصلوں پر ہونے والا ہے. عالم سے پہلا سوال اس علم کے متعلق ہوگا جس علم پر اس نے عمل کیا اور جو علم رکھتے ہوئے اس نے عمل نہیں کیا. بزنس مین سے جھوٹ اور حلال کمائی کا سوال پہلے ہونے والا ہے. میاں بیوی سے ایک دوسرے سے سلوک کے بارے میں سوال پہلا ہے. قتل اگر کسی نے کیا ہے تو اس سے پہلے قتل کا حساب ہونے والا ہے. ہر ایک کا الگ ہے. کسی کو یہ زبان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں پکڑ کر بتائی تھی کہ یہ ہے اصل فساد، یہ ہے اصل فتنہ، اس کے تعلق سے، کسی سے امانت داری کے معاملے میں، ہر آدمی ایک الگ معاملے میں پکڑا جائے گا. اور یہ بالکل معاملہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک پولیس والے کی ڈیوٹی جس چورستے کے اوپر ہوتی ہے، اس چوراہے پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو تو اس پولیس والے کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. کسی شہر کے دوسرے علاقے یا دوسرے چوراہے پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو تو اس پولیس والے سے پوچھ نہیں ہونے والی ہے اس کی. بالکل اسی طریقے سے ہر شخص کو اللہ نے اس دنیا میں جو حیثیت دی ہے اس کے تعلق سے پہلا سوال. اور وراثت کا معاملہ بھی یہ ہے کہ قیامت میں سب سے پہلا سوال وراثت کا ہونے والا ہے. اگر وہ شخص جس نے دنیا میں کچھ گھر، کچھ مال، کچھ بینک بیلنس وغیرہ یہ چیزیں چھوڑ کر آئی ہیں جو کسی نہ کسی کے حوالے ہونے والی ہیں، اس کے تعلق سے پہلا سوال ہونے والا ہے. تو دوستو، یہ جو انقلاب ہے یا یہ جو اہم ترین سوال کے جواب کی تیاری ہے، اس کے لیے آپ خود پرسنل کریں گے. اس کے لیے علماء ہونا، امیر لوگ ہونا، لیڈر ہونا، چندے ہونا، کروڑوں روپیہ، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے. ایک کام یہ کرنا ہے کہ کئی جنازے دیکھتے ہیں آپ، کسی جنازے پر غور کیجئے گا کہ مرنے والے نے یقیناً بہت کچھ چھوڑا ہوگا پیچھے. اب اس کے بعد اس مال کو حاصل کرنے والے اس مرنے والے کے لیے اب جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ذریعہ بنتے ہیں یا دوزخ کی آگ کا. اس کے بعد آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ وقت آپ پہ بھی آنے والا ہے، ہم پہ بھی آنے والا ہے، سب پر. کل نفس ذائقۃ الموت. ہم جو کچھ مال، جو کچھ کمائے ہیں، جتنا اپنی اولاد کے لیے ساری زندگی خون پسینہ ایک کر کے چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ تقسیم جو ہو رہی ہے مال کی، یہ تقسیم قیامت میں سب سے پہلے ہمارے نامہ اعمال میں ٹاپ پر ہوگی. یہ ہم کو دوزخ میں لے جائے گی، یہ ہم کو جنت میں لے کے چلے جائے گی. کیونکہ وراثت کا معاملہ بہت سخت ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، اللہ نے اس کو تلک حدود اللہ کہا. دیکھو یہ اللہ کی حدیں ہیں. نماز کے لیے تلک حدود اللہ نہیں آیا دوستو، دوسرے احکامات کے لیے نہیں آیا، لیکن وراثت کے معاملے میں جہاں بھی قرآن میں آپ دیکھیں گے حدود، تلک حدود اللہ یا فریضہ فرض کیا گیا ہے. نماز، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصلاۃ، یہ کتبہ کا لفظ آتا ہے. لیکن وہ معاملات جو فائنینشیل ڈسپیوٹس کا باعث بنتے ہیں، جو بعد میں نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے حدود اللہ یا فریضہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی ناانصافی ہوگی، اس میں اگر کوئی غفلت ہوگی، تو باقی جتنے اعمال ہیں انسان کے، وہ اعمال اس کو شفاعت نہیں کر سکیں گے، اس کو نجات نہیں دلا سکیں گے. اس لیے وراثت کا مسئلہ ہر شخص کے لیے، فقیر بھی اپنے پیچھے کچھ مال چھوڑ کے جاتا ہے، امیر تو چھوڑ کر جاتے ہی ہیں، لیکن یہ مال جس کے حوالے کر کے جائیں گے، آپ چاہے حوالے کریں یا نہ کریں، کسی کے حوالے تو ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ جس کے حوالے مال ہوا وہ کہاں تک حقدار تھا، کتنے حقدار حق سے
बाजियाब हुए, हक़ को बाजियाब कर सके, कितने हक़दार महरूम हो गए। क़यामत, 2 हदीसें याद रखिए, अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत में कोई वारिस जिसको हक़ से महरूम किया गया अगर वो होगा तो उसकी फरियाद सबसे पहले सुनी जाएगी आपके नामा अमाल के अगेंस्ट में। और दूसरी हदीस ये है कि एक आदमी जो वसीयत पर और विरासत के इस पूरे अहकामात पर अमल करता हुआ मरे, उसकी मौत तक़वा पर होगी और वह अल्लाह ताला से इस हालत में मिलेगा कि अल्लाह ताला उससे खुश रहेगा, अल्लाह ताला उससे राज़ी रहेगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, विरासत का मामला बहुत अहम है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें गफलत की वजह से आज सारी दुनिया में ख़ानदानों में जो फसादात हैं सिर्फ विरासत और वसीयत के मामले को नहीं समझने की वजह से हैं। इंशाअल्लाह ताला अब 15-20 मिनट जो मेरे पास बाकी हैं, इस पर हम अहकामात क्या हैं इसके और क्या करना है इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। ये 16वां कमांडमेंट ऐसा है कि आप जो भी सुन रहे हैं, जितने अपने ख़ानदान में लोग हैं जिनके पास माल है, जो कुछ छोड़कर जा रहे हैं, उन तक ये अमानत के तौर पर ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि विरासत का मामला जो वारिसीन हैं उनके ऊपर फ़र्ज़ है कि विरासत के निज़ाम को क़ायम करें, सही हक़दारों को माल पहुँचाएँ, वसीयत के मुताबिक सही काम करें। जो वारिस हैं उन पर फ़र्ज़ है, लेकिन जो वारिस नहीं हैं उनके ऊपर ये किफ़ाया है कि वारिसों को इस बात की तरबियत करें, तवज्जो दहानी करें, उनको दावत दें। अमर बिल मारूफ यही है। अमर बिल मारूफ का जो तस्वुर है कि मखसूस इबादत, मखसूस किताबें और मखसूस शक्लें लेकर ही जाना है, आदमी के पास तकरीरें करना है, नहीं दोस्तों। जहाँ मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वहुवा अज़अफ़ुल ईमान, कि बुराई को जहाँ देखो फौरी हाथ से रोको। बीवी बच्चों को हाथ से रोका जा सकता है, या कम से कम आपके साले हैं, साड़ू हैं या रिश्तेदार हैं, उनको हाथ नहीं उठाया जा सकता उन पे, उनको ज़बान इस्तेमाल करके बोल सकते हैं कि देखो क़यामत के दिन विरासत का मामला ये होगा कि अल्लाह ताला ख़ुद इसके ख़िलाफ़ मुक़दमा लड़ने वाला है। 2 चीज़ें जिसके ख़िलाफ़ अल्लाह ताला ख़ुद उठने वाला है, एक तो सूद है, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाह। देख लो, सूद के लेन देन के मामले में अल्लाह ताला से जंग करने के बराबर है। दूसरा मामला विरासत का, अगर किसी ने विरासत की तक़सीम के मामले में कोई भी नाइंसाफ़ी की, अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं खुद उसके ख़िलाफ़ मुक़दमा लड़ूंगा। दोस्तों, ये मामला आप जितने लोगों तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, और आपके लिए भी और मेरे लिए भी अल्लाह ताला हम दोनों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये बेइंतहा अहम है। ज़िंदगी के तमाम दूसरी इबादत पर इसकी हैसियत इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है कि इसमें गफलत, विरासत और वसीयत के मामले में गफलत से सिर्फ हमारी आखिरत तो बर्बाद होती ही है, लेकिन हम जो फितने पीछे छोड़ के जाते हैं उसका अंदाज़ा नहीं है आपको। वो फितने, एक तो ख़ानदान में दुश्मनियाँ, दूसरे इकनॉमिक डिसबैलेंस, तीसरे ये कि जो महरूम हो गए लोग, उनके दिलों में हसरत, इंतकाम, गुस्सा, झगड़े, फसादात और कोर्ट कचहरियाँ नस्लों में चलती हैं। दोस्तों, ये मामला बहुत अहम है, इसलिए इसको गुनाह कबीरा है कि विरासत के मामले में ज़रा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं होती। और फिर एक बात याद रखिए दोस्तों कि दूसरी इबादत के मामले में रिलैक्सेशंस हैं, रुख्सत जिसको शरई ज़बान में कहते हैं, रुख्सत दी गई है, कंसीशंस हैं। नमाज अगर आप खड़े रह के नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ सकते हैं, लेट के पढ़ सकते हैं, सफ़र में हैं खसर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से रोज़े के मामले में, हज के मामले में, दूसरे तमाम इबादत के मामले में लोग आके पूछते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप ला हरज, कोई बात नहीं। एक सहाबी अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, मैंने हज में बाल निकाले बग़ैर अपना एहराम चेंज कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला हरज। आपको ऐसी कई हदीसें मिलेंगी कि ला हरज, हत्ता के सूद के मामले में जो अल्लाह से जंग करने के बराबर है। लेकिन इस मामले में भी अगले हफ्ते, अगले नेक्स्ट सैटरडे जो हमारा लाइव एड्रेस होगा, वो खुसूसी एड्रेस होगा पूरे 1 घंटे का, जिसमें हम हमारी किताब लाइफ इंश्योरेंस एंड मुस्लिम्स, जो इंग्लिश में शाये हो चुकी थी, अब इसका उर्दू तर्जुमा हम इंशाल्लाह रिलीज़ करने वाले हैं। इसमें आपको वो तमाम अहकामात जो एक मुसलमान मुल्क में सूद और बैंकिंग और इंश्योरेंस के अहकामात क्या हैं, और एक गैर मुस्लिम या दारुल हर्ब जिसको कहते हैं, यानी कि जिस मुल्क में मुसलमानों की जान, माल और इज़्ज़त महफूज ना हो, जिस मुल्क में हुक्मरान मुसलमान ना हो, और जिस मुल्क का कानून शरीयत के मुताबिक ना हो, वहाँ पर बैंकिंग, वहाँ पर सूद और वहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस के रूल्स मुख्तलिफ होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि रिलैक्सेशन तमाम दूसरे अहकामात में तो है, लेकिन विरासत के मामले में कोई कंसीशन नहीं। अल्लाह ने जो सूरह निसा में 11 और 12
12ویں آیت میں جو احکامات دیے ہیں اور دنیا تمام کے وراثت کے سوالات، وراثت سے متعلق سوالات کو جمع کریں، لاکھوں میں سوالات ہیں، ان تمام کا جواب ان 2 آیتوں میں. یہ قرآن کی بیوٹی ہے کہ صرف 2 آیتوں میں لاکھوں سوالات کے جوابات موجود ہیں. اس سے ہٹ کر کسی شخص کو اجازت نہیں، کوئی کنسیشن نہیں، چاہے وہ دارالحرب ہو، چاہے وہ دارالامن ہو، چاہے چائنا کی طرح ڈکٹیٹرشپ ہو جہاں روزے رکھنے سے منع کیا جا رہا ہے، جہاں نماز پڑھنے والوں کو سزا دی جا رہی ہے. لیکن وراثت کے معاملے میں ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مقصد ویسٹڈ انٹرسٹ کی خاطر، لالچ کی خاطر، ہوس کی خاطر بجائے شریعت کے دائرے میں رہ کر وراثت کے مسئلے کو حل کریں، بجائے علماء کے پاس جا کر، بجائے مفتیوں کے پاس. اور پھر وراثت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں اختلافات بالکل نہیں ہیں. نماز روزے کے احکامات میں، مسائل میں بہت اختلافات ہوں گے، وراثت میں اختلافات بہت کم ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں یہ ہے کہ وراثت کا معاملہ تو ایک دینی رسم کا معاملہ ہے، ایک مستحب جیسا معاملہ ہے، جو اپنے معاملات کو بجائے علماء کے پاس لے جانے کے وہ کورٹ میں لے جا کے فیصلہ کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو وراثت کے معاملے میں خاص طور پر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هم الظالمون هم الفاسقون هم الكافرون. جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے خلاف جا کر فیصلے کرواتا ہے وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے اور وہ فاسق ہے. تو دوستو یہ اتنا اہم حکم ہے. دوستو یہ وراثت کا تعلق ڈائریکٹ حقوق العباد سے ہے. آپ کو معلوم ہے وہ حدیثیں کہ حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو حساب لے، چاہے تو معاف کر دے، کیونکہ یہ حقوق اللہ ہیں. لیکن حقوق العباد کا معاملہ معاف نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کا تعلق عدل سے ہے. وراثت میں اگر عدل نہ ہو تو پھر ایسی وعیدیں موجود ہیں دوستو کہ آپ کانپ جائیں گے. اللہ تعالیٰ جب خود مقدمہ اس کے خلاف لڑنے والا ہے تو سوچئے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی 70 سال نیکی کے کام کرتا ہے لیکن وراثت کے معاملے میں ناانصافی کر جاتا ہے، بھول کر جاتا ہے یا غفلت کر جاتا ہے، اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا. اور ایک شخص گناہوں کی زندگی گزاری اس نے 70 سال، لیکن اس کا خاتمہ اس حالت میں ہوا کہ اس نے وراثت اور وصیت کے معاملے پر پورا عمل کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت سے نواز دے گا. یہ اتنا اہم معاملہ ہے دوستو. یہ اس لیے بھی گناہ کبیرہ ہے کہ اس کے بعد کے جو جھگڑے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں خاندانوں میں، اس کا پورا عذاب اس شخص پر ہوگا جس نے مال تو چھوڑا، گھر تو چھوڑا، بینک بیلنس تو چھوڑا، لیکن وراثت اور وصیت کا صحیح اس نے ہی ڈنٹ میک شور کہ وہ وراثت اور وصیت کے احکامات امپلائی کریں گے لوگ. اس کی وجہ سے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں. آج آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا جائزہ لیجئے. بھائی کا دشمن ہے وراثت کی وجہ سے، گھر میں جھگڑے ہیں وراثت کی وجہ سے. بھائی اور بہنوں کے اندر عدالت میں سب سے زیادہ کیسز ہیں کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ پوری کی پوری وہی منوواد والی سوسائٹی ہے، وہی منوسمرتی والی سوسائٹی ہے. جہیز سب سے بڑا اس میں ریزن ہے کہ جس طرح ان کے پاس کنیا دان کر دیتے ہیں، شادی کے وقت میں جو بھی لڑکی کو دے دینا ہے وراثت دے کے اس کو رخصت کرو، بعد میں وہ وراثت باپ کی وراثت میں حصہ مانگنے نہیں آ سکتی. ایگزیکٹلی یہی ہماری شادیاں پوری کی پوری ان کے طریقے پر ہے. ہاں طلاق کا طریقہ پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے. یہ ہے ہماری منافقت. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک تو خود مائیں ذمہ دار ہیں کہ بیٹوں کو کنگال کر کے بیٹوں کو وراثت کا مال کم ملتا ہے لیکن دامادوں کو زیادہ مل جاتا ہے. یہ جہیز اب جب بھائی سب کچھ بہن کے حق میں دے کر دستبردار ہو جاتے ہیں، پھر وہ ٹیکسی چلاتے ہیں، پھر وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزارتے ہیں، سعودی عرب دبئی میں جا کے ذلیل ہو کر آتے ہیں. اس کے بعد تھوڑی بہت جو وراثت باپ کی ملتی ہے بہنیں پھر موجود حصہ لینے کے لیے، کیونکہ بہن یہ کہتی ہے کہ جو کچھ خرچ کیا گیا، 500 آدمیوں کو کھانا کھلایا گیا وغیرہ وغیرہ، یہ میرے کہنے پہ نہیں ہوا، یہ ماں باپ نے اپنی روایت، اپنے رسم و رواج، اپنے خاندانی شان کو باقی رکھنے کے لیے کیا، میں نے نہیں کیا، مجھے وراثت میں سے حصہ چاہیے. بھائی کہتا ہے کہ تم کو اتنا بڑا حصہ مل چکا ہے تمہاری شادی پر کہ اب ہم کو یہ جو تھوڑا بہت مل رہا ہے اس میں سے تمہارا کوئی حق نہیں ہے. لڑکیوں کو بے دخل کرنا یہ ایک حرام، اور یہ جو جہیز وغیرہ پہ خرچ کرتے ہیں آپ بیٹوں کی وراثت میں سے نکال کے، وہ بھی حرام. آپ دیکھ رہے ہیں پھر کتنے جھگڑے ہیں دوستو. کئی وقت ہوتا ہے کہ بڑا بھائی جو ہے سعودی عرب وغیرہ جا کے اس نے ابا دادا کے مکان کی کنسٹرکشن کیا اور اس نے مکان پہ قبضہ کر لیا کسی طریقے سے. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑے بھائی نے اپنی جوانی کی پوری محنت کی کمائی گھر بنانے پہ صرف کر دی، اس کے بعد چھوٹے بڑے ہونے کے بعد وہ ایکول رائٹس مانگنے لگے. یہ مسائل ہیں. کزنس میں جو دشمنیاں ہوتی ہیں
یہ دشمنیاں، یہ رائولریز جو ہوتی ہیں، یہ دادا جان اور نانا جان کے چھوڑ کے جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے صحیح فیصلے نہیں کیے، وراثت صحیح تقسیم نہیں کی، کسی کی کہیں مرحوم کوئی کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا، مرحوم بھائی کی بیوی اور بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی، کسی نے بھتیجے کو وراثت سے بے دخل کر دیا. یہ ہر گھر کی اسٹوری ہے دوستو، اور بالخصوص عورتیں، میری بہنیں خاص طور پر سنیں. ایک تو ہماری سوسائٹی عورتوں کو وراثت نہیں دیتی، دوسرے یہ کہ وصیت، میں بھی بتاؤں گا وراثت اور وصیت کیا ہے. ہر مرد اور ہر عورت کو اپنی جائیداد میں سے، اپنی جو بھی چھوڑ کر جا رہا ہے اس میں سے 1/3 پورشن اپنی مرضی سے کسی کو دینے کا جو حق دیا گیا ہے، عورتوں کو یہ حق نہیں دیا جاتا. پھر عورتوں کی تقسیم، اور میری بہنیں خاص طور پر سنیں، وراثت کی تقسیم اگر اللہ کے احکامات کے مطابق نہ ہو تو سب سے پہلا مقدمہ اللہ تعالیٰ خود جو لڑنے والا ہے آپ سے، وہ اسی لیے ہے. عورتوں کی بزرگ خواتین جب انتقال کر جاتی ہیں تو آپ دیکھیے کسی بھی گھر میں ان کا جو زیوری مین ان کا ایسٹ ہوتا ہے، تو وہ زیور کی جو تقسیم ہوتی ہے، جو بیٹا یا بیٹی سعودی میں تھے، امریکہ، دبئی وغیرہ کے اندر تھے، وہ اپنی ماں کو جو بھی انہوں نے لا کر دیا تھا، کسی نے نیکلیس دے دی، کسی نے انگوٹیاں دے دی وغیرہ وغیرہ، وہ سب سے پہلے وہ نکال لیتے ہیں اس کے اندر سے. اب جو بیٹا یا بیٹی غریب تھے، یہیں تھے، باہر نہیں گئے، وہ کچھ دے نہیں سکتے تھے، تو ان کے حصے میں چھیچڑے کے طور پر چند انگوٹیاں وغیرہ دے دی جاتی ہیں. جبکہ آپ نے ماں کو جو دیا تھا وہ اس کی پراپرٹی ہوگی، وہ اس کا ترکہ ہو گیا، وہ اس کا مکمل پوزیشن اس کے پوزیشن میں ہے. اب آپ اس کو دوبارہ واپس لیتے ہیں تو حدیث کے مطابق اپنے تھوک کو چاٹنے کے برابر ہے. لیکن عورت کا جو وراثت کی تقسیم ہوتی ہے وہ بالکل غیر اسلامی اور غیر شرعی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے عورتیں سخت پکڑ میں آنے والی ہیں. مختصر یہ ہے دوستو کہ اس وراثت کی وجہ سے جو گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، کورٹس میں جائیے، سب سے زیادہ مسلمانوں کے قصے عدالت وراثت کے معاملے میں جھگڑے مسلمانوں کے ملیں گے آپ کو. پہلوان اور لیڈروں کی تو عید ہو جاتی ہے ایسے جھگڑوں کی وجہ سے، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ پہلوان ہوں یا لیڈر ہوں، وہ جانے کے بعد آپ سے 50% پر ڈیل کرتے ہیں. اگر فرض کریں کہ آپ کا جھگڑا جو ہے 10 کروڑ کی جائیداد کا ہے، جو صحیح وراثت میں تقسیم نہیں ہوا، تو وہ ہمارے پہلوان اور ہمارے لیڈر کہتے ہیں 50-50 پہ کرو یا 40-60 پہ، اتنا ہم کو دے دو، ہم آپ کی جائیداد کسی بھی طریقے سے نکال کے دے دیں گے. یہ سارے پہلوانوں اور وکیلوں کے حوالے ہو رہا ہے، پولیس والوں کے حوالے ہو رہا ہے. اگر اس کو آپ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں دوستو، تو اسلام کی وراثت کے نظام کو آپ نے اپنے خاندان میں، ورنہ پوچھ سب سے ہے، وارثوں پر تو فرض ہے یہ وراثت کے نظام کو قائم کرنا، لیکن اگر وہ کوتاہی کر رہے ہیں تو باقی تمام پر یہ فرض کفایہ ہے کہ جا کر سمجھائیں. اگر کسی نے نہیں کیا تو پورے گناہ گار ہیں، اس میں سے ایک نے بھی کر دیا، اپنا حق ادا کر دیا سمجھانے کا، تو باقی پورے بچ سکتے ہیں. دوستو وراثت کا معاملہ ایسا ہے جیسے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، جیسے نکاح اور مہر کا معاملہ ہے، جیسے صحیح طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے پر نکاح کرنے کا معاملہ ہے. یہ وہ معاملے ہیں اگر یہ نافذ نہیں ہوئے تو اس قوم میں اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. یہ مذہب صرف ایک مذہبی تقدس حاصل کرنے کے لیے، ایک سیٹسفیکشن حاصل کرنے کے لیے، دعائیں مانگنے کے لیے اور اپنے ضمیر کی تسلی کے لیے یہ اس کا ذریعہ بن کے رہ جاتا ہے. لیکن جو اصل مقصد ہے دین کا کہ اکنامک اسٹیبلٹی قائم ہو، انصاف قائم ہو، صحیح ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا سسٹم قائم ہو، اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کمیونزم پیدا ہوگا، سوشلزم پیدا ہوگا، کیپٹلزم پیدا ہوگا، سارے دوسرے ازمز پیدا ہوتے چلے جائیں گے، اور جس کے نتیجے میں امن اور انصاف نہیں پھیلے گا بلکہ اور فسادات بڑھتے چلے جائیں گے، اور مسلمانوں کو لازماً کورٹ وغیرہ میں جانا پڑے گا. تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم قائم ہو جائے صحیح وراثت کا، صحیح زکوٰۃ وغیرہ کا، تو پھر اس امت میں کسی کو سود پہ پیسہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، قتل و غارت گری کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک ایسا انصاف پسند، اور پھر اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے مکمل اکنامک سسٹم دیا ہے، جس نے وارثوں کے حقوق کا صحیح سسٹم دیا ہے. اسلام نے ایکول رائٹس کا معاملہ نہیں رکھا، ایکول ڈسٹریبیوشن کا وہ رکھا ہی نہیں، جیسا دوسرے آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب سے بڑا فساد ہے کہ پیسہ اگر تقسیم ہو تو ایکول ہو. نہیں، ایسا نہیں دوستو. اسلام نے رائٹ فل ڈسٹریبیوشن ٹو دی ڈیزرونگ پیپل، جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو ملنا چاہیے، بس سارے کے سارے برابر نہیں ملتے. یہ نظام کو قائم کیا. اب اگر آپ اور ہمیں فیل ہو گئے اس نظام کو قائم کرنے میں، تو پھر یہ دنیا میں ہماری اپنی ذلتیں تو ہے ہی، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن دوسری قومیں اس نظام سے جو فائدہ اٹھا سکتی ہیں وہ اس سے محروم رہ جائیں گی. اور اگر یہ سسٹم قائم ہو گیا دوستو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خوشخبری ہے کہ 40 سال کی برکت، 40 سال کی بارش کی برکت ہوگی اس جگہ پر. 1 سال کی برکت 40 سال کی بارش کی برکت کے برابر ہوگی جہاں اللہ کے حدود نافذ کیے جائیں گے. اسی لیے اس کو تلک حدود اللہ کہا گیا، اسی لیے اس کو اتنا اہم قرار دیا گیا.
اور اس کے علم کو علم الفرائض کہا گیا. فریضے کی جمع فرائض، اوبلیگیشن ہے، یہ مسٹ ہے. اور اس علم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آدھا علم ہے. اسلام کا علم اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے جس کے بغیر قیامت میں قدم بھی آگے نہیں اٹھا سکے گا، وہ اس علم میں آدھا علم کی حیثیت علم الفرائض کو ہے. اور فرمایا کہ علموا علم الفرائض، دیکھو علم الفرائض سیکھو، یعنی وراثت کے بارے میں، وصیت کے بارے میں تم یہ علم کو سیکھو. فَإِنَّهَا أَوَّلُ الْعِلْمُ نَسِيتُ مِنْ أُمَّتِي کہ یہ وہ علم ہوگا جو سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا. کیونکہ اگر لوگوں نے اس پر، جیسے میں نے ابھی تالمود کی بات کی کہ لوگ جب اس فقہ کے پیچھے پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے توریت کو، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو ذہنوں سے ہٹا دیا. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے علم الفرائض نہیں سیکھے تو یہ ذہنوں سے ہٹا دیا جائے گا، ذہنوں سے بھلا دیا جائے گا. اس حدیث کو وہ عدل والی حدیث سے ملائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے عدل، جسٹس کو سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا، نماز باقی رہے گی قیامت تک کے. تو جیسے عدل ختم ہو جائے گا ویسے ہی وراثت کا علم اگر ختم ہو جائے گا تو پھر دو شخص ایسے ہوں گے جو لڑتے رہیں گے وراثت کے لیے، کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں رہے گا. آپ کو مجبوراً جانا پڑے گا ان کورٹس میں جہاں سے غیر شرعی قاضی، غیر شرعی جج جو ہے غیر شرعی فیصلے دیں گے. وہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اور آپ اس کے خود بخود مرتکب ہو جائیں گے. دوستو اب دیکھتے ہیں کہ یہ وراثت ہے کیا چیز. دیکھیے تین باتیں یاد رکھیے. ایک ہے وراثت، مرنے کے بعد آدمی کی جو کچھ سیونگز ہیں، جو پراپرٹیز وغیرہ ہیں، وہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہو، اس کو کہتے ہیں وراثت. اب کون ہے وارث؟ اس کے لیے تو علماء موجود ہیں، مفتیاں موجود ہیں، ان سے آپ پوری تفصیلات لے سکتے ہیں. ہم کو واٹس اپ کیجئے، مدارس ہیں، دارالفتہ موجود ہیں، آپ کو مل جائے گا تفصیل سے جواب. وراثت یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کے ورثاء، انہیریٹنٹس جو ہوتے ہیں، ہیرس جس کو کہتے ہیں، وہ ان کو صحیح طریقے پہ مال پہنچے، یہ وراثت ہے. وصیت یہ ہے کہ ہر مرنے والے کو یہ اختیار ہے کہ وہ لوگ جو وارث تو نہیں ہیں لیکن مستحق ہیں، ان کے لیے ہر آدمی 1/3 آف دی پراپرٹی، یعنی کہ 1 لاکھ وراثت اگر آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو 33,000 روپیز تک کے آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں کو ملنا چاہیے. وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. بیٹے کو تو آلریڈی ملنے والی ہے، بیٹی کو تو آلریڈی ملنے والی ہے. اس سے ہٹ کے جیسے کسی کی ماں یا کسی کا بیٹا یا باپ غیر مسلم ہے، وراثت میں مسلمان کو ہی وراثت ملے گی، اس کو نہیں ملے گی، تو وہ وراثت، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت عبید اللہ سندھی علیہ الرحمہ کا یہ فتویٰ ہے. اور یا پھر مرحوم بیٹے کے بچوں کو، یعنی کہ یتیم پوتوں کے لیے 1/3 وہ کیا جا سکتا ہے. آپ کی کوئی بہن ہے، کوئی بھی آپ کے غریب ترین لوگ ہیں، آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، 1/3 ان کو دے سکتے ہیں. اور 1/3 کی اس وصیت کی، یہ وصیت تو قرآن میں موجود ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. اس میں اگرچہ کہ وراثت میں والدین کا موجود ہے ذکر، پھر وصیت میں بھی موجود اسی لیے ہے، شاید اللہ عالم، کہ اگر ماں غیر مسلم ہو، باپ غیر مسلم ہو تو ان کے لیے الگ سے وصیت کی جا سکتی ہے کہ 1/3. اور پھر ایک اور اہم مسئلہ ہے دوستو کہ آج بے شمار ہمارے ادارے ہیں، جماعتیں ہیں، مدرسے ہیں، اور کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جن کی شدید ضرورت ہے. آج قوم کی جو حالت ہے اس کے اوپر کئی کمانڈمنٹس میں آ چکا ہے، میں تفصیل نہیں بولوں گا، لیکن اب یہ سمجھ لیجئے آپ کی جیبوں سے اگر مال فوری طور پر امت کو کھڑا کرنے والی تنظیموں کے لیے نہیں گیا، آپ جس تیزی سے پروپیگنڈا بڑھ رہا ہے، جس تیزی سے آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، آپ کے کلچر کو ختم کرنے، آپ کی نسلوں کو ختم کرنے، آپ کی بستیوں کو اور آپ کی مسجدوں کو برباد کرنے کی جو پلاننگ ہو رہی ہے، زیادہ نہیں ہے دوستو، آپ کے پاس 5 to 10 ایئرس ہیں. اگر یہ فیشسٹ حکومت اور چلتی رہی تو آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کو اگر توفیق ہو جائے تو ان کو کھڑا ہونے کے لیے 100 ایئرس لگنے والے ہیں. کیونکہ آپ اگر سر نہیں کٹائیں گے، آپ اگر آگے نہیں بڑھیں گے تو آپ کی نسلیں سر جھکا کے چلنے والی ہیں. ان کو اگر کھڑا کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنا جان، اپنے مال کو جیب سے نکالنا سیکھیں. یہ جو 1/3 ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا آکسیجن ہے جو اس ICU میں پڑے ہوئے کوما کے پیشنٹس کے لیے جیسے ضرورت ہے. جیسے 1/3 اگر آپ یہ مال نکالیں، میاں بیوی دونوں اپنا مال نکالیں. جیسے میں نے کہا کہ عورتوں کا مال تو نکلتے نہیں، ان کو وصیت کیا چیز ہے معلوم ہی نہیں، اور وہ جہنم کی حقدار ہونے والی ہیں اگر انہوں نے وراثت کو صحیح تقسیم نہیں کیا. تو یہ کر سکتے ہیں کہ میاں اور بیوی کوئی ایک اپنے خاندان کے غریب ترین لوگوں کے لیے 1/3 ریزرو کر دے، اور کوئی ایک ان جماعتوں، ان تحریکوں کے جو ایک دینی نظام لانے کے لیے بے چین ہیں، انڈرسٹینڈ قرآن جیسی تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں میں سارے علم ہیں،
قرآن نہیں ہے، قرآن کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اور مسلمانوں میں آپ ہی کہتے ہیں ایجوکیشن، مجھے بڑی ہنسی آتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو جیب سے پیسہ نکالنا نہیں چاہتے، کچھ ایک گھنٹہ نکالنا نہیں چاہتے، لیکن ایجوکیشن کی امپورٹنس پہ تقریر فرماتے ہیں، کچھ لوگ امپاورمنٹ کی تقریروں پہ، یہ ساری بکواس جو ہے مشوروں کی حد تک، تبصروں کی حد تک ہوتی ہے۔ ان کاموں کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ نکاح کا جیسا میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ جیسے زکوٰۃ کا نظام ہے، یہ قائم ہو جائے تو مسلمانوں کو بینکوں کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ویسے ہی زکوٰۃ کی طرح وراثت کا نظام ہے، ویسے ہی یہ صحیح نکاح کا نظام ہے۔ ان نظاموں کو قائم کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، قدم پہ پیسہ چاہیے دوستو۔ آج جو اسلام ہے وہ اسٹیریوٹائپ ایسا اسلام ہے جو کھڑا نہیں ہو سکتا، لیٹا ہو سکتا ہے، بیٹھا ہو سکتا ہے۔ اسلام کو کھڑا کرنا ہے، اکنامک سسٹم، مورل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، ایک طاقت بنانا ہے تو اس کے لیے ریئل اسلام لانا پڑے گا۔ ریئل اسلام کھو گیا ہے، دفن ہو گیا ہے، اس کو زندہ کرنا ہے، اس کو ریوائیو کرنا ہے، پیسہ چاہیے دوست۔ وراثت اور وصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا ہتھیار ہے کہ آپ بغیر جنگ لڑے اکنامک وار جیت سکتے ہیں۔ اکنامی بہتر ہو تو آپ کی کتنی برائیاں، کتنی ایونس ختم ہوتی۔ یو نو دیٹ غربت سارے مسائل کا جڑ ہے، مفلسی حص لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی۔ یہ وراثت کی جنگ ہم کو لڑنی ہے دوست۔ اس کے لیے پیسہ چاہیے، آپ کو 1/3 مال نکالنا پڑے گا زندگی میں ہی اپنی۔ آپ 2 گواہوں کی موجودگی میں میری دولت فلاں فلاں کو دے دی جائے، آپ لکھ دیجئے یہ وصیت اگر وارثوں نے پوری نہیں کی تو وہ سارے جہنم میں جائیں گے، لیکن آپ جنت میں کامیاب ہو جائیں گے دوست۔ یہ تھی وراثت۔ وصیت یہ ہے جو بتا چکا میں، 1/3 اپنے مال میں سے کسی کو آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ فلاں کو دی جائے۔ اور تیسری چیز ہے ہبہ۔ اپنی زندگی میں ہی بعض اولاد جو ہے ماں باپ کے اوپر پریشر ڈال کے وراثت کی تقسیم کرا لیتی ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ وراثت صرف مرنے کے بعد تقسیم ہو سکتی ہے، اور لیکن ہبہ اگر زندگی میں تقسیم کر دی جائے تو پھر بیٹا بیٹی سب کو ایکول ملنے چاہیے۔ لیکن اس کے احکامات انشاءاللہ پھر کبھی میں تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا، لیکن چند باتیں یہ عرض کر دوں میں دوستوں کہ وصیت میں جو چیزیں واجب ہیں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی قرض ہو تو قرض واپس کرنے کی وصیت کرنا آپ پہ لازم ہے، اور حج نہیں کیا، روزے چھوڑ دیے تھے یا زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی تو اس کی کمپنسیشن یہ علماء بتائیں گے آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے، اس کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک اہم بات، اگر ہڑپا ہوا مال، لوٹا ہوا مال، چوری کا مال، جھوٹ بول کے کمایا ہوا مال، رشوت دے کر حاصل کیا ہوا مال، قبضے کیا ہوا مال، اس مال کو واپس کرنے کی وصیت بھی کی جا سکتی ہے، اور کرنی لازمی ہے میرے دوستو، کیونکہ آپ جو وراثت چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ تو مفت کا مال ہے، بیٹوں کے اور دامادوں کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ تو یہی کہیں گے ابا جان بہت اچھے آدمی تھے، بہت کچھ چھوڑ کر مرے ہمارے لیے۔ ان کو یہ توفیق تو نہیں ہوگی کہ یہ سوچیں کہ ابا جان یا امی جان جو ہیں وہ دوزخ میں ٹھنڈی ہوا، جنت کی ٹھنڈی ہوا کھا رہے ہیں یا دوزخ کی گرم لو میں مارے جا رہے ہیں، وہ تو یہ نہیں سوچیں گے۔ آپ کسی قبرستان میں جا کر دیکھیے، 5000 قبریں ہوتی ہیں، ہفتے میں جمعے کے دن نماز کے بعد عام طور پر فاتحہ پڑھنے آتے ہیں، 100 یا 200 آدمی آتے ہیں قبرستان میں مشکل سے، باقی 4900 جو لوگ مر گئے، وہ جو اپنے بیٹوں اور دامادوں کے لیے پوری زندگی کماتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، فریب دیتے رہے، دھوکہ کرتے رہے، ان کے لیے فاتحہ پڑھنے والے کوئی نہیں آئے گا، نہ داماد آئے گا، نہ بہو آئے گی، نہ بیٹے، جس کی خاطر ہم اپنی زندگی، ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، وہ کوئی نہیں آئے گا۔ پھر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج عمر رسیدہ ہو جانے کے بعد، 60+ ہو جانے کے بعد لوگ داڑھی چھوڑ لیتے ہیں، نماز کے عادی ہو جاتے ہیں، ٹوپی داڑھی وغیرہ میں بڑے معتبر لگتے ہیں، لیکن جب یہ جوانی میں تھے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 90% اس میں وہ لوگ ہیں جو اپنی جوانی میں اپنے بچوں کو بڑا کرنے کے لیے جھوٹ بولتے تھے، چکمے دیتے تھے، فریب دیتے تھے، کسی نے خوشامد کے ذریعے پیسہ کمایا، کسی نے دھوکہ دے کر پیسہ کمایا۔ دوستو بڑے شریف چہرے دھوکہ دیتے ہیں۔ میری غربت کو شرافت کا ابھی نام نہ دے، میری غربت کو شرافت کا ابھی نام نہ دے، وقت بدلا تو تیری رائے بدل جائے گی۔ تو لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آخری وقت میں کم از کم اب یہ سننے کے بعد یہ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کو اپنی آخرت چاہیے یا یہ دامادوں اور بیٹوں کی خوشحالی چاہیے۔ کوئی ایک فیصلہ کر لیجئے، کیونکہ یہ بیٹے داماد تو وہ لوگ ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ، وہ سن چکے آپ کئی کمانڈمنٹس میں کہ اس دن فرار حاصل کریں گے، یہ آپ سے سیلفش ہونے والے ہیں۔ ان کی خاطر، ان کی خوشی کی خاطر، ان کے گھر، ان کے بینک بیلنس، ان کے پراسپیرٹی کی خاطر آپ کیا ساری
ہمیشہ خالدین فیہا، یہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے، یا کم از کم وصیت میں یہ لکھ دیں کہ میں نے فلاں کو نقصان پہنچا کے اتنا پیسہ کمایا تھا، فلاں کو اتنا نقصان پہنچایا تھا، فلاں سے قرض لیا تھا واپس نہیں کیا. یہ وقت ہے دوستو، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ٹائم بہت تیزی سے جا رہا ہے، انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بتاؤں گا. میں آخر میں صرف یہ بتاؤں گا کہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ آرگنائزیشنز وغیرہ سے زیادہ اہم آپ خود ذاتی طور پر کر سکتے ہیں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ لکھو، لکھنے کی اہمیت ہے. سب سے بڑی آیت لکھنے کے تعلق سے قرآن میں آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا. جو بھی لین دین کرو، خرچ کی لین دین ہو چاہے کاروبار ہو، اسی آیت کی بنیاد پہ امین احسن اصلاحی مرحوم کہتے تھے کہ یہ آیت مسلمانوں سے کہہ رہی ہے کہ تم بینکر بنو، تم آڈیٹر بنو، تم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بنو. خیر دوستو، وراثت کا معاملہ لکھنا ضروری ہے، کیونکہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی کتاب الوصایا میں یہ حدیث موجود ہے کہ کسی شخص کے پاس اگر کوئی ایسا مال آ جائے جو وصیت کے قابل ہو، لیکن 2 راتیں گزر جائیں یہ لکھے بغیر کہ یہ وصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ آپ کے پاس وصیت کا مال ہے اور 2 راتوں سے زیادہ گزر گئے، آپ نے کچھ لکھا نہیں. ہر چیز کو لکھنا ضروری ہے. دوستو، وراثت کے جو پہلا سوال ہوگا وہ یہی ہوگا، آپ کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، اس کے اکاؤنٹ نمبر کیا ہے، اس کے پاس ورڈ کیا ہے، کتنی پالیسیز ہیں، کتنی جگہ شیئر مارکیٹ میں آپ نے خریدا ہے، کتنے جائیداد خریدی، کتنے پلاٹ خریدے، یہ تمام کس کو کتنا قرض دیا. کیونکہ جو قرض آپ نے کسی کو دوستی میں، رشتہ داری میں، مروت میں دیا ہے وہ آپ کے وارثوں کی امانت ہے، اور اگر کسی سے قرض لیا ہے تو وہ کسی اور کے وارثوں کی امانت ہے. اس کو لکھو. بعض لوگ اپنے فائنینشیل سیکرٹس کسی کو نہیں بتانا چاہتے. اوکے، ویری گڈ. آپ ہر مہینے 2 مہینے تحریر لکھ کر اس کو سیل کر کے کوئی 2-4 کانفیڈنس کے لوگوں میں رکھ دے کے بتا دیجئے لوگوں کے اگر مجھے کچھ ہو جائے تو ان لوگوں کے پاس میری ویل موجود ہے، وہ نکال کر پڑھ لیں. کتنے ابھی کورونا میں ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ ایسے گزر گئے کہ ان کی معصوم بیویوں کو، ان کے بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ابا جان کا، ان کے شوہر کا بینک اکاؤنٹ کہاں تھا، نمبر کیا تھا. کئی لوگ پالیسی خریدے لیکن وہ پالیسی بیوی کو نہیں پتہ ہے، اور کئی ایسے ہیں کہ جو اپنی بیوی کو سب کچھ بتاتے ہیں، ماں باپ کو خبر نہیں، وہ محروم ہو گئے. NRIs امریکہ، یورپ وغیرہ کے اندر، ایون سعودی عرب کے اندر اچانک کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، پلین کریش ہو سکتا ہے، کرونا جیسے کئی اور انفیکشنز ہو سکتے ہیں، وائرس پھیل سکتے ہیں. میرے دوستو، اگر امریکہ، لندن جیسے مقامات کے اوپر آپ نے وراثت کے پورا تکمیل نہیں کی، نتیجہ یہ ہوا کہ غیر ملک کے بینک پورا آپ کا مال ہڑپ کر جائیں گے. آپ کے ماں باپ، آپ کے غریب رشتہ دار کل قیامت میں آپ کا دامن پکڑنے والے ہیں. تیسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں دوستو کہ ہر محلے میں ایک کمیٹی بنائیے. میں نے جیسے عرض کیا کہ وراثت کے مسائل میں اختلاف نہیں ہے زیادہ، علماء کو بیچ میں رکھ کے گھر گھر جا کے یا جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں جن کے پاس مال ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کیجئے. اس کو بڑی جماعت آرگنائزیشنل طریقے پہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، محلہ محلہ کر سکتے ہیں. اور چوتھا کام یہ ہے کہ 1/3 مال کی لکھ دیجئے. آج امت کو آپ کے مال کی بہت شدید ضرورت ہے. دوستو، میں ایک ہی سوال کروں گا آپ سے کہ امر بالمعروف کا کیا تصور ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے، امر بالمعروف کیا ہے کہ جیسے قانون، عدل، انصاف قائم کرنا ہے تو اس کے 2 ادارے ہوتے ہیں. ایک ادارہ وہ ہے جو قانون سازی کرتا ہے یا قانون کے بارے میں جانکاری پوری رکھتا ہے، جیسے وکیل. قانون کا، کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل، ایک کلاز رٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ حفاظت کرتا ہے. ہی میکس شیور کہ جسٹس از ڈن. لیکن دوسرا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے پولیس، جو اس قانون کو نافذ کرتا ہے. وہ میٹریکولیٹ پولیس والا ہو یا IPS آفیسر ہو. اگر یہ ڈپارٹمنٹ ایماندار ہو، مضبوط ہو، ایکٹیو ہو، ایفیکٹیو ہو تو وکیل کا ڈپارٹمنٹ کام کا ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ جو پولیس ہے یہ امر بالمعروف کی ایک شکل ہے کہ یہ قانون کو نافذ کر سکتے ہیں. ہمارے مدرسوں کے نصاب میں یہی ہوا کہ ہم نے وہ پورے کانسٹیٹیوشن کو تو بھرپور لکھا، اس کے اوپر قانون سازی، اس کے اوپر بھرپور نالج. جیسے میں نے تلمود کی آپ کے مثال دی تھی کہ یہودیوں کے پاس ان کی فقہ کی کتاب کی جتنی اہمیت تھی، تورات کی اہمیت نہیں تھی، اس لیے تورات بھلا دی گئی کہ وہ فقہی مسائل میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھتے تھے. لیکن اس قانون کو نافذ کرنے کا کام نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، نکاح کا طریقہ نافذ کرنا کیسے ممکن ہے؟ زکوٰۃ، اگر زکوٰۃ سب کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کا نظام صحیح ہو جائے تو مسلمانوں کی غربت دور ہو سکتی ہے، لیکن اس سسٹم کو زکوٰۃ کا قائم کیسے کرنا ہے؟ ویسے ہی وراثت کا معاملہ، وصیت کا معاملہ آپ نے دیکھا کتنا اہم ہے، اس کو نافذ کیسے کیا جائے؟ یہ کام، یہ تربیت، یہ علم، یہ ٹریننگ
جو مدرسے کا ایک حصہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہونے کی وجہ سے عام عوام کے ذہنوں سے بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے. وصیت کسی کے بارے میں کسی کو معلوم ہی نہیں. آپ جس طریقے سے مہر کے معاملے میں یہ ہے کہ آج بھی میجورٹی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے مہر ادا ہی نہیں کیا, ویسے ہی میجورٹی ان لوگوں کی ہے جن کو وصیت معلوم ہی نہیں ہے, جن کو وراثت کس کو جانی ہے کس کو نہیں ہے, لکھنے کی کیا اہمیت ہے یہ معلوم ہی نہیں. یہ نتیجہ ہوتا ہے دوستو. امر بالمعروف مخصوص عبادات کا نام نہیں ہے, مخصوص طریقوں کا نام نہیں ہے. یہ احکامات جو جس سے دین قائم ہوتا ہے ان احکامات کے تعلق سے پرسن ٹو پرسن جا کر یا جس لیول پر بھی کمیٹی کے لیول پر کام کر سکتے ہیں آپ, 2-4 لوگ مل کر سکتے ہیں, وہ کرنے کا نام ہے. دوستو آخری سوال وہ یہ ہے دوستو کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلام حق ہے, قرآن حق ہے, قرآن وے آف لائف ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوسروں کو, دوسری قوموں کو کوئی فرشتے آ کر ان کے دماغ میں ڈالیں گے وہ خود بخود اسلام لا لیں گے؟ ایسا تو نہیں ہونے والا ہے. وہ تو دیکھیں گے, معمولی کوئی چیز خریدتے ہیں آپ تو کسی کے جسم پہ کوئی کپڑا اچھا لگا تو وہ شو روم پہ پوچھ کر آپ وہاں جا کے خریدتے ہیں آپ. ایسے ہی اگر کوئی اسلام جاننا چاہے گا تو کس اسلام, کس اسٹیریوٹائپ کے اسلام پر ہم چل رہے ہیں پہلے وہ دیکھیے آپ. کیا ہماری داڑھیوں کی وجہ سے ہماری مسجدوں کو جو پرانی ہوتی چلے جا رہے ہیں وہ دیکھ کر, یا شب میراج شب قدر کی گڑبڑ کو دیکھ کر, یا میلاد النبی کے جلوس کو دیکھ کر, یا محرم کے ماتم کو دیکھ کر کوئی اسلام لا لے گا؟ یہ سینسیبل دور ہے, یہ ایجوکیٹڈ دور ہے, ہر چیز میں سائنٹیفک ریزننگ ڈھونڈتا ہے ہر آدمی. اگر وہ ہماری زندگیوں میں, ہمارے گھروں کے اندر وہ اکنامک اسٹیبلٹی دیکھے, وہ فائنینشیل ڈسپیوٹس کا سلوشن دیکھے جس کو اللہ نے زکوٰۃ کی شکل میں, نکاح کی شکل میں, مہر کی شکل میں, نفقے کی شکل میں دیا ہے, جو وراثت کی شکل میں دیا ہے, اگر وہ یہ چیزوں کو ہماری زندگیوں میں دیکھیں گے, یہ بات کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ دیکھیں گے. جب وہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ پیس یا اسٹیبلٹی یا ایک بیلنس سوسائٹی وجود میں آتی ہے تو مال کی صحیح ویلتھ کے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے صحیح نظام کی وجہ سے آتی ہے. ایک وراثت کے نظام کو اٹھا لیجئے, اس کو گھر میں نافذ کیجئے, اپنے رشتہ داروں میں نافذ کیجئے. اگر یہ 15-20% لوگ بھی اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں, تمام غیر مسلم اسلام میں آئیں گے. مسلمانوں کی اکنامی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.